تو یہ مبارک مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ شعبان یہ شعبہ سے ماخوذ ہے۔ شعبہ کا معنی حصہ، جیسے بہت سارے حصے ہوتے ہیں اور ان کو شعبہ بھی کہا جاتا ہے، حصہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ شعبان شعبہ سے ہے۔ اسی شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و کرم کا جو شعبہ ہے وہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے عام طور پر ملک میں کچھ شعبے انتہائی سستی سے کام کرتے ہیں، لیکن جب ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ شعبے اپنے کاموں میں انتہائی تیز ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کا دور آتا ہے تو کچھ شعبے اپنے کام کرنے میں تیز ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اسی مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا شعبہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ اور بعض مشائخ نے تو لکھا ہے کہ شعبان جو ہے شین، عین، با، الف اور نون سے بنا ہے، 5 حروف ہے، اور یہ 5 حروف شین سے مراد شرافت اور عین سے مراد علو مرتبت، بلند مرتبہ، اور با سے مراد بر یعنی نیکی، اور الف سے مراد الفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور نون سے مراد نور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کثرت سے عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 5 انعامات سے نوازے گا، شرافت سے، علو مرتبت سے، اور بر یعنی نیکی سے، اور الفت سے اللہ کی محبت سے، اور نور ایمانی سے، نور الہی سے۔ اور اس مبارک مہینے میں عبادت کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اور شب برات کی عبادت کے متعلق جو احادیث آئی ہے وہ احادیث انتہائی ضعیف ہے، لیکن اس شب برات کے متعلق جو روایات آئی ہے 17 صحابہ کرام سے وہ روایات منقول ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض روایات ضعیف ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ سارے روایات جو ہے وہ اس حد تک پہنچ سکتے ہیں کہ انسان اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی مبارک مہینے میں جو درمیانی رات آتی ہے 15 شعبان کی رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں ہمارے اگلے سال کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، جو ہم بار بار یہ صدا لگاتے ہیں اور یہ آوازیں لگاتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور ہمارے جو آمدن ہے وہ کم ہے۔ اگر ہم اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے یا اللہ مجھے اپنے طرف سے رزق کا خصوصی وافر مقدار عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عذاب مٹا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ حالات ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس بات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو رد عمل آ رہا ہے ہم ان گناہوں کو ختم کر لیں، ان کی جگہ پر نیک اعمال شروع کر دیں، لیکن کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک بال لے لیں تو بال کو جتنا زور سے دیوار پر ماریں گے اسی زور سے آپ کو واپس آ جائے گا۔ ایسے ہی جیسے ہم اپنے اعمال کریں گے انہیں اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہو تو فیصلے اچھے آئیں گے، ہمارے اعمال درست نہ ہو تو فیصلے اچھے نہیں آئیں گے بلکہ پھولوں کے بجائے پتھر برسیں گے۔ بعض دفعہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ کاش کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم حضور علیہ السلام کی نہیں یہ قربانی دیتے، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں فرمایا، ورنہ اگر ہمیں اس زمانے میں پیدا فرما دیتے تو پتہ نہیں ہم کس صف میں کھڑے ہو جاتے۔
صدیق اور خلفائے راشدین تھے، وہ تو بلال تھا کہ جس نے حضور علیہ السلام کی خاطر اپنی ساری سب کچھ قربان کر دیا۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے ڈال بن کر حضور علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے اور اپنی جان نچاور کر دی، تو حضور علیہ السلام کے لیے ایسی قربانی دے دی۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم کبھی بھی یہ قربانی نہیں دے سکتے۔ اور یہ ابھی آپ اپنے اندر دیکھ لے، ہر آدمی اپنے اندر دیکھ لے، اپنے گریبان میں جھانک لے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی سنت طریقوں کو کتنا اپنایا ہے۔ اپنے 7 فٹ جسم پر میں نے کون کون سی سنت اپنائی ہے، اپنے 7 فٹ جسم پر میں نے کون کون سی سنت سجائی ہے۔ اگر ہم سوچ لیں تو ہم 5 سنتوں کو بھی نہیں گنوا سکتے۔ ہم اتنے ظالم ہیں اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کے قاتل ہیں۔ تو یہ آنے والی رات 15 شعبان کی رات جو ہے شب برات، اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اگلے سال فلاں آدمی کو اتنا رزق دیا جائے گا۔ اسی مبارک رات میں اسی مبارک مہینے میں حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس مبارک مہینے میں بہت کثرت سے روزے رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مبارک مہینے میں بندے کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچائے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور روزی کی حالت میں پیش ہو جائے۔